بہرے بچے کی مینجمنٹ۔ بہرے بچے کون ہوتے ہیں اور ان کی کم عمر میں ہی شناخت کیوں کر لینی چاہیے؟ بچوں میں 90 ڈیسیبل سے زیادہ کی پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس یا مکمل بہرے ہونے سے ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ بہرے اور گونگے کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ان بچوں کے اسپیچ پروڈیوسنگ اپیریٹس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اصل مسئلہ بہراپن ہے۔ انہوں نے کبھی آواز نہیں سنی ہوتی، اس لیے وہ بول بھی نہیں پاتے۔ کم ڈگری کے بہرے پن میں بچے بول پاتے ہیں لیکن صحیح طور پر نہیں۔ پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا دورانیہ بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچے کی کم عمر میں ہی بہرے پن کو جانچ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ وہ بچے جن کی ہیئرنگ لاس کو 6 ماہ کی عمر سے پہلے آبزرو اور مینیج کر لیا جاتا ہے، ان کی ووکیبلری، ایکسپریشنز اور لینگویج سکلز اچھی ہوتی ہیں۔ آڈیٹری فنکشن کی اسیسمنٹ اسپیشل ٹیکنیک سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، اسکریننگ پروسیجرز۔ جن بچوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان میں آواز پر ساؤنڈ سگنلز اور بیہیویئرل رسپانس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اراؤزل ٹیسٹ، ہائی فریکوینسی کی نیرو بینڈ نوائز کو 2 سیکنڈ تک بچوں کو سنایا جاتا ہے جب وہ ہلکی نیند میں ہوتا ہے۔ ایک نارمل سننے والا بچہ 3 میں سے 2 آوازوں پر جاگ جاتا ہے۔ نو مولود بچوں کے لیے آڈیٹری ریسپانس کریڈل ایک اسکریننگ ڈیوائس ہے۔ اس میں لٹا کر آڈیٹری اسٹیمولیشن پر بچے کی سر، ہاتھوں، پیٹ کی حرکت اور سانس لینے کے عمل کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں کو ماڈریٹ، سیویئر اور پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس پر اسکرین کرتا ہے۔ بیہیویئر آبزرویشن آڈیومیٹری۔ آڈیٹوری سگنلز ہر بچے میں بیہیویئرل چینجز جیسے جاگ جانا، ایکٹیویٹی، حرکت روک لینا، آنکھوں کو پھیلا لینا اور چہرے کے تاثرات بدل لینا شامل ہوتا ہے۔ موروز ریفلیکس ان میں سے ایک ہے، جس میں 80 to 90 ڈیسیبل کی آواز پر اچانک ہاتھ اور پیروں اور سر میں حرکت کا ہونا ہے۔ کوکلیا پرپیبرل ریفلیکس میں تیز آواز سے بچہ آنکھوں کو جھپکتا ہے۔ سیسیشن ریفلیکس میں بچے کی 90 ڈیسیبل کی آواز پر ایکٹیویٹی رک جاتی ہے۔ ڈسٹریکشن ٹیکنیکس، یہ 6 سے 7 ماہ کے بچوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس عمر کے بچے آواز کے رخ پر اپنا سر موڑ سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں بچے کو اس کی والدہ کی گود میں بٹھا کر مختلف سمتوں سے آواز سنا کر بچے کی آواز کو لوکیٹ کرنے کی صلاحیت کو جانچا جاتا ہے۔ کنڈیشننگ ٹیکنیکس، اس کی مثالوں میں پلے آڈیومیٹری کی ہر بار آواز آنے پر بچوں سے کوئی کام پرفارم کرایا جاتا ہے، جیسے پلاسٹک بلاک کو بکیٹ میں ڈالنا، اور صحیح عمل پہ حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو انعام دینا ہوتا ہے۔ اسپیچ آڈیومیٹری، اس میں بچے سے مخصوص چیزوں کے نام پوچھنا یا ان کی طرف اشارہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر آواز کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہیئرنگ لیول اور اسپیچ ڈسکریمنیشن کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں بچے سے کھلونے جیسے گھوڑا، بطخ یا کپ یا پلیٹ کا نام پوچھ کر ایکسپریسو ایبیلٹی بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ آبجیکٹیو ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہیئرنگ اسسمنٹ کے لیے آئیڈیل ہے کیونکہ یہ نتائج بچے کی کوآپریشن کے بنا دیتے ہیں، اور ان آبجیکٹیو ٹیسٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں: ایووکڈ رسپانس آڈیومیٹری، آٹو اکوسٹک امیشنز، امپیڈنس آڈیومیٹری۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ بہراپن کس حد تک اور کس قسم کا ہے۔ کسی بھی بہرے بچے کی ریہیبلیٹیشن کا مقصد اس کی اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی میں اس کی ایڈجسٹمنٹ اور اس کا امپلائمنٹ میں کام آنا ہے۔ والدین کے لیے رہنمائی، والدین کے لیے یہ ایک بڑا ایموشنل شاک ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہرا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کریں تاکہ وہ اپنے بچے کو قبول کر سکیں۔ ان کو بچے کی معذوری اور اس کے خیال رکھنے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بہرے بچے کی ریہیبلیٹیشن میں والدین کی بہت مدد چاہیے ہوتی، اس کا خیال کرنا، ہیئرنگ ایڈ کی پیریوڈک ریپلیسمنٹ کرنا، بچے کی عمر کے مطابق اس کے ایئر مولڈز کو تبدیل کرنا، ری ایویلیویشن کے لیے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا، اور گھر پہ تعلیم دینا اور ذریعہ معاش کا انتخاب کرنا۔ ہیئرنگ ایڈز اکثر بہرے بچوں میں کم مگر کارآمد ریزیڈول ہیئرنگ کے پورشن ہوتے ہیں جو کہ آواز کی ایمپلیفیکیشن سے خراب ہوتے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ہیئرنگ ایڈ تجویز کر دیں۔ اگر ضرورت ہو تو بائنورل ایڈ ہر ایک کان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیئرنگ ایڈ سے بچے کو لپ ریڈنگ میں بھی مدد ملتی ہے۔
اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ. کمیونیکیشن ایک دو طرفہ پروسیس ہوتا ہے جو ریسیپٹیو اور ایکسپریسو سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں دیکھ کر، سن کر اور ٹیکٹائل فیکلٹیز کے ذریعے، جبکہ ایکسپریشنز اورل یا لکھ کر یا سائن لینگویج کے ذریعے دیا جاتا ہے. بہرے بچوں میں آڈیٹری فیکلٹی بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی، اس لیے پراپر کمیونیکیشن کے لیے ہیئرنگ کو کوکلیئر امپلانٹس کے ذریعے ایمپلیفائی کیا جاتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ویژول اور ٹیکٹائل کے ذریعے اسے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اے، آڈیٹوری اورل کمیونیکیشن. یہ نارمل انسان کے لیے کمیونیکیشن کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے. وہ بہرے بچے جن میں ماڈریٹ سے سیویئر قسم کا بہراپن ہوتا ہے یا وہ جو بہرے ہوتے ہیں، ان میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. ہیئرنگ ایڈز آگمنٹ آڈیٹری ریسیپشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اسپیچ ریڈنگز جیسے ہونٹوں، چہرے، ہاتھ اور جسم کی موومنٹ کو ریڈ کرنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. ایکسپریسو سکلز کو اورل اسپیچ کے ذریعے سے انکریج کیا جاتا ہے. بی، مینول کمیونیکیشن. اس میں سائن لینگویج کا استعمال ہوتا ہے. سی، ٹوٹل کمیونیکیشن. اس میں سینسری انپٹ کے تمام طریقے یعنی دوسرے لفظوں میں آڈیٹوری، ویژول وغیرہ شامل ہیں. ایسے بچوں کو اورل اسپیچ ڈیولپ کرنا سکھایا جاتا ہے جس میں لپ ریڈنگ اور سائن لینگویج بھی شامل ہے. پری لنگول سیویریٹی سے پروفاؤنڈ ڈیفنس کے تمام بچوں کو اسی کمیونیکیشن کی ٹریننگ دینی چاہیے. بہرے بچے کی تعلیم. بہرے بچوں کے لیے ریزیڈینشل اور ڈے اسکولز ہوتے ہیں. ماڈریٹ ہیئرنگ لاس والے اکثر بچوں کو نارمل بچوں کے اسکولوں میں پریفرینشیل سیٹنگ دی جاتی ہے، جیسے تاکہ وہ ٹیچرز کے نزدیک بیٹھ سکیں اور ان کو آسانی سے سن سکیں. ووکیشنل گائیڈنس. بہرے بچے سنسیئر اور اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق موقع دیے جائیں تو اس معاشرے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں.